أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. برادران عزیز، قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارا سفر جستجو جاری ہے. قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، نیکی کا راستہ، اچھائی بھلائی کا راستہ، رشد کا راستہ، گمراہی اور سرکشی کا راستہ دونوں واضح ہو چکے ہیں، نمایاں ہو چکے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو بس جو بھی طاغوت کا انکار کرے، سرکش کی اطاعت اور بیعت سے روگردانی کرے اور یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا انفصام لہا، اور اسی کے لیے یہ مجدہ ہے کہ یہ رسی اب ٹوٹنے والی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کہنے والا کون ہے؟ واللہ سمیع علیم، جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وہ اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں بتا رہا ہے کہ اب یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے، ایک ہی آیت مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے، اسی کا ترجمہ روز ہو رہا ہے، لیکن روزانہ اسی آیت کے متن سے نئی تنویریں، نئی تجلیاں سامنے آ رہی ہیں. ایک لفظ دوسرے لفظ کی تفسیر کرتا ہے، ایک فقرہ دوسرے فقرے کی تفسیر کرتا ہے، ظاہر باطن کا آئینہ بنتا ہے. ظاہری تفسیر باطنی تعویل تک رہنمائی کرتی ہے اور بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، راہ زندگی روشن ہوتی چلی جاتی ہے. جب علم حاصل ہوتا ہے تو
تو پھر حسن اختیار پورے لطف کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبر صرف وہیں پایا جائے گا جہاں جہالت کا اندھیرا ہو، واہ 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 واہ۔ جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جبر کا سوال ہی منتفی ہو جاتا ہے، بے شک باقی ہی نہیں رہتا جبر کا سوال۔ بے شک اگر علم درمیان میں ہے، جو بھی چیز بربنائے علم اختیار کی جائے، جو بھی چیز بربنائے علم اختیار کی جائے وہاں جبر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واضح ہے۔ یہاں سے آج اگرچہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ موضوعات چھیڑ تو دیتا ہوں، عنوانات قائم کر دیتا ہوں، لیکن بحث کو مکمل میں کبھی نہیں کر پاتا۔ بحث آپ کی ذہانتیں خود مکمل کرتی ہیں واہ 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 واہ۔ اور زندگی کے ساتھ یہ بحثیں مستمر اور مسلسل رہتی ہیں۔ بے شک پھر بھی یہ بات ضرور گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت کہ دو انتہائی اہم بحثیں ایسی ہیں، دو اہم نقطے ایسے ہیں اس بحث میں، باب اختیار و جبر میں، باب حسن اختیار میں، کہ جن کو آج گزارش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، بے شک اس لیے کہ وہ بڑی اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ بے شک اگر ان کی وضاحت نہیں ہوئی تو بہت سی فکری الجھنیں باقی رہ جائیں گی، بے شک جزئیات پر انطباق آپ خود کرتے رہیں گے۔ یہ بار بار گزارش کرتا رہا ہوں کہ یہ موضوع، اس کے تین ابعاد بہت نمایاں ہیں، تین جہتیں، تین ڈائمنشنز بہت نمایاں ہیں حسن اختیار کے عنوان کے تحت اس موضوع کی۔ پہلا بعد، پہلی جہت، پہلا ڈائمنشن، پہلی سطح، پہلا شعبہ گفتگو کا نظریے کا انتخاب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ہم اپنے حسن اختیار سے جینے کا کون سا نظریہ اختیار کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیڈیالوجی، تھیوری، نظریہ یا عقیدہ، کیا اختیار کریں؟ دوسری جہت، دوسرا بعد، دوسرا ڈائمنشن اس عنوان کا، اس بحث کا، عمل کا انتخاب۔ بے شک جینے کا نظریہ کون سا انتخاب کریں، پہلا سوال۔ جینے کا قرینہ کون سا اختیار کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا سوال۔ جینے کا قرینہ کیا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ نظریہ الگ ہوتا ہے، بے شک قرینہ الگ ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جہاں دونوں چیزیں واقعاً ایک دوسرے سے بیگانہ رہیں ہاں۔ وہاں زندگی منتشر رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں نظریہ زندگی اور قرینہ زندگی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسجم اور متحد ہو جائیں وہاں زندگی سکون سے گزرتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرار رہتا ہے حاصل، اضطراب درمیان میں نہیں آتا۔ قرینہ، اس کی بھی دو جہتیں، ایک ہے نفس عمل، ایک ہے طرز عمل۔ عمل کیا اختیار کریں، طرز عمل کیا اختیار کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں زندگی کے بنیادی مسائل جنہیں ہم آپ عموماً بنیادی مسائل سمجھتے ہیں، یہ مسائل معدود چند ہیں۔ بے شک روزی روٹی کا مسئلہ ہے، بے شک لباس کا مسئلہ ہے، رہنے کا مسئلہ ہے، اور اپنی نسل کو باقی رکھنے کا مسئلہ ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بنیادی مسئلے ہیں زندگی کے۔ بے شک اگرچہ مجھے آپ کے حافظے سے کوئی سوء ظن نہیں ہے، اس لیے مجھے توقع ہے کہ وہ پرانا جملہ یاد ہوگا کہ جنہیں ہم اساسی مسئلہ سمجھتے ہیں، انسانی زندگی کے یہی مسائل اساسی مسائل۔ بے شک
یہ مسائل تو انسان اور حیوان میں مشترک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان غذا حیوان کو بھی چاہیے, اللہ ہمیں بھی چاہیے. وہ بھی غذا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, بے شک ہم بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سرد و گرم زمانہ سے بچنے کے لیے وہ بھی تگ و دو کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. بے شک وہ بھی اپنی انداز کا گھر بناتے ہیں, ہم اپنے انداز کا گھر بناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں, ہم بھی اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. اگر اساسی مسئلے یہی ہیں تو ہم پھر انسان کس لیے ہیں؟ اگر یہی اساسی مسئلے ہیں تو پھر انسان کس لیے ہیں ہم؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اساسی مسائل کچھ اور ہیں. ان مسائل کو جو ہمارے اور حیوانات کے درمیان مشترک ہیں, اساسی مسئلہ سمجھنا شرافت انسانی کے خلاف ہے, عظمت انسانی کے خلاف ہے, کرامت بشری کے خلاف ہے, اس منصب اشرفیت کے خلاف ہے کہ جس کے ہم دعوے دار ہیں یا نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, دعوے دار تو ہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں یا نہیں ہیں, یہ تو فیصلہ کرنے کے لیے اس وقت میں نہیں آیا ہوں آپ کے سامنے, لیکن اتنا سب کو معلوم ہے کہ ہم دعوے دار ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں. کائنات میں ہم سے بڑی مخلوق اللہ کی کوئی نہیں ہے, اور اللہ کی یہ بھی ود ان بریکٹس رہنا چاہیے تاکہ بات سب کے لیے قابل قبول ہو. تاکہ بات سب کے لیے قابل قبول ہو. جو خدائی کا قائل نہ ہو اس کے لیے بس اتنا قضیہ کافی ہے کہ ہم کائنات میں سب سے بڑی چیز ہیں. بھئی یہی خیال رہے کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں چیز ہی رہیں گے. میری پوری خطابت اور تقریر آپ کی ذہانتوں پر قربان ہے. میں تو کچھ بھی نہیں پڑھتا جو کچھ آپ سمجھ جاتے ہیں, لیکن اب بڑی بڑی بحثیں ہیں, بڑی بڑی بحثیں ہیں. نہ جانے کتنے صفحات میں یہ مضمون سمائے گا جو ایک لفظ میں میں نے سمونے کی کوشش کی اور آپ سمجھ گئے. تو بہرحال ہم دعوے دار تو ہیں اشرفیت کے, اور جب ہیں تو ہمیں ان مسائل کو اپنا سب سے بڑا ہم و غم نہیں سمجھنا چاہیے. ہے یہ مسئلہ بھی ہے, مگر اس سے بڑے مسائل ہیں. اور وہ مسائل کیا ہیں؟ اب سب سے بڑا تو یہی مسئلہ ہوگا کہ ہم انسان ہیں تو حیوان سے مختلف کیوں ہیں. اور یہاں سے خود شناسی کا دفتر کھل جائے گا, یہاں سے خود شناسی کا باب کھل جائے گا, بحث کھل جائے گی. اور جب خود شناسی کا سفر کچھ آگے بڑھے گا تو خدا شناسی کے ابواب خود بخود کھل جائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دین انسانیت کو تقسیم کر دیتا ہے, دین انسانی معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا, میں کہتا ہوں دین کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. اس مسئلے پر سوچئے کہ آپ حیوان سے مختلف کیوں ہیں, اس پر سوچئے. اور پھر صرف ادعا بغیر دعویٰ, بغیر دلیل, بغیر برہان کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم انسان ہیں. یعنی کیا ہیں؟
واہ 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 واہ، ہم انسان ہیں یعنی کیا ہیں؟ ہم حیوان نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم حیوان نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ کسی ایوولوشن کے سب سے بڑے دعوے دار سائنٹسٹ کو، میں ایوولوشن کی تھیوری کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بالکل نہیں، لیکن اس تھیوری کے قائل کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو بھی اگر میں کہوں کہ اس وقت جناب والا، کسی جلسے میں استقبال کروں اور کہوں کہ اس وقت جناب والا اس روئے زمین پر سب سے ذہین بندر کی حیثیت رکھتے ہیں، سبحان اللہ، کیا خوش ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج ہمارے بزم میں سب سے نفیس چیمپینزین مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتے ہیں، خوش ہوں گے وہ؟ بھئی میں نے کیا توہین کر دی؟ کیا بیٹے کے سامنے باپ کا نام لینا توہین ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، فیملی نیم سر نیم کے طور پہ چلتا ہے یا نہیں؟ چلتا ہے نا؟ کسی کا باپ رضوی ہے تو بیٹا رضوی لکھتا ہے، باپ جو ہے وہ قریشی ہے تو بیٹا قریشی لکھتا ہے، باپ انصاری ہے تو بیٹا انصاری لکھتا ہے، باپ لاکھانی ہے تو بیٹا لاکھانی لکھتا ہے، باپ ترابی ہے تو بیٹا ترابی لکھتا ہے۔ تو جناب والا یہ سلسلے ہیں، تو اگر باپ چمپینزی تھے تو آپ کے نام کے آگے سرنیم کے طور پر چمپینزی لے لیے، سبحان اللہ برا تو نہیں مانیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل برا مان جائیں گے اور لیکچر نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اس سے بڑی میری کوئی انسلٹ نہیں ہے۔ کیوں انسلٹ نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں انسان ہوں، یعنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، انسان ہوں یعنی کیا ہے اور کیوں ہیں؟ حیوان سے مختلف کیوں ہیں؟ بس خود شناسی کا باب کھولیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اتنا بتا دیں کہ کس نے آپ کو اس نسل سے جدا کیا۔ باپ نے بیٹے کو آنکھ کیا یا بیٹے نے باپ کو اوخ کر دیا؟ یہ ہوا کیا؟ سبحان اللہ، کون کس سے بیزار ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس طاقت نے، کس قدرت نے، کس علم نے، کس مشیت نے، کس لطف نے، کس کرم نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو اس سے جدا کر دیا۔ کس نے جدا کر دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے، سبھی انسان ہیں، مگر ایک عالم دین آ گیا۔ تو اب اگر مجھے یہ اتنی تمیز ہے، اتنا شعور ہے، اتنا اختیار ہے، اتنا ادب ہے، اتنا ادب ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ شخص پورے مجمع سے جدا حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اسے بھیڑ میں نہیں، بھیڑ سے الگ اعزاز دینا چاہیے، اعزاز کی کرسی پہ بٹھانا چاہیے۔ تو کم سے کم ایک درمیان میں ایسا ہونا چاہیے جو علم رکھتا ہو، جو ادب رکھتا ہو، جو عنایت رکھتا ہو، اور وہ صاحب حیثیت و استعداد کو دوسرے افراد سے جدا کرے۔ تو ہم اگر حیوان تھے اور حیوان ہیں تو کسی امتیاز کی بنیاد پر
حیوان سے ہمیں جدا کیا گیا، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کس کا لطف تھا، کس کا کرم تھا جس نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود کو بھی پہچانے اور اس کو بھی پہچانے، اور جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی کہ خود کو پہچانے اور خدا کو پہچانے، اس وقت تک آپ انسان بنے نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ نہیں رہ سکتے، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، بنے نہیں رہ سکتے۔ خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا، ہے نا؟ تو خود سے اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بنا رہ جائے۔ خود سے کوئی بننا چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ بنا رہ جائے، اور اپنی حیثیت کو پھر باقی رکھنے کے لیے اس کے دروازے پر بار بار جانا پڑتا ہے کہ جو واقعی اس حیثیت کا مالک ہو۔ بہرحال تو جناب والا، ہم اگر انسان ہیں تو کیوں ہیں، کیا ہیں، کس نے ہمیں انسان بنایا؟ حیوانوں کی بھیڑ سے ہمیں انتخاب کس نے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیوانوں کے گلے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حیوانوں کے گلے سے یہ کس کا حسن اختیار تھا؟ یہ کس کا حسن اختیار تھا؟ سنیں، اگر میں اپنے انداز سے گفتگو کرتا رہوں کہ جیسے جیسے جملے ذہن میں آتے ہیں ویسے ویسے کہتا رہوں تو گفتگو ختم ہی نہیں ہوگی، اس لیے کبھی کبھی اپنے ذہن میں آمد پر پابندی لگانی پڑتی ہے۔ تو جناب والا سن لیں، یہیں پر درمیان کی بہت سی باتیں حذف کر رہا ہوں کہ کس کا حسن اختیار تھا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، جہاں وہ اختیار کی بات کرتا ہے، ہمارا سوء فہم، ہماری نافہمی، ہماری کج فہمی اسی کو جبر کی دلیل بنا دیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کو جبر کی دلیل بنا دیتی ہے۔ ارشاد الہی سورہ مبارکہ قصص میں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عجیب و غریب فکر انگیز آیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب ہے، کوئی اور نہیں، یہ تمہارا رب ہے کہ جو یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے، وَیَخْتَارُ، اور اختیار کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے، مصطفیٰ بناتا ہے، مرتضی بناتا ہے، مجتبی بناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تمہارا رب ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وہ جو اس کی مشیت میں ہوتی ہے بات وہ خلق کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے لفظیں بدلی ہیں کیوں؟ پہلے میں نے کہا جو چاہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ میں نے پھر لفظیں بدل دیں اور میں نے عرض کیا کہ جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے وہ خلق کرتا ہے۔ یہ کیوں بدلا میں نے؟ بلا سبب نہیں، عام طور پر ہماری چاہتیں بے علم ہوتی ہیں، واہ 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 واہ، ہماری چاہتوں کی اساس میں علم نہیں ہوتا، لیکن رب کریم کی مشیت عین علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر یہ حقیقت نظر سے اوجھل ہو گئی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب ہم یہ سمجھیں گے وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے، تو بتائیے جبر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
ان کو اس نے معصوم بنا دیا، ہمیں نہیں بنایا، اس میں ہمارا کیا قصور، اس میں ان کا کیا اعزاز؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں نا؟ یہ سوالات ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک سوالات بالکل کامن ہیں۔ جو شخص صرف حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم سمجھتا ہے، ان کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتا، اس کے ذہن میں بھی یہ سوال تو آ سکتا ہے کہ وہ معصوم ہیں تو ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، اللہ نے انہیں معصوم بنا دیا، ہمیں غیر معصوم بنایا، اب ہماری کیا مجبوری اگر ہم گناہگار ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ان کی پیروی کیسے کریں؟ سوال اساسی ہے۔ جو لوگ اس سے زیادہ 14 معصومین کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے بھی سوال یہی ہے، وہ 14 معصومین اللہ نے معصوم بنائے تھے اس لیے وہ معصوم ہیں، ہمیں اللہ نے معصوم نہیں بنایا، ہم معصوم نہیں ہیں، ان کی پیروی کیسے کریں؟ سوال مشترک ہے نا؟ جب سوال مشترک ہے تو 14 معصومین کے عقیدے کو یہ نہ سمجھیں کہ اس عقیدے نے دین میں کوئی بگاڑ پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عصمت سے محبت پیدا کیجئے، سبحان اللہ۔ تصور عصمت سے مانوس بنائیے دل و دماغ کو، ذہن و ضمیر میں عصمت پسندی کا چراغ روشن کیجئے، ورنہ توحید کا فانوس روشن نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں تو سمجھیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وہ خلق فرماتا ہے، پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے، سبحان اللہ اور اختیار کرتا ہے جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے۔ مشیت عین علم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشیت عین علم ہے، اور یہ بات میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، جہاں علم کا قدم درمیان میں ہوگا جبر راستہ پا ہی نہیں سکتا۔ اس حقیقت کو سمجھیں، بہت بنیادی مسئلہ ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ کسی شخص سے آپ کوئی کام کرا لیں وجہ بتائے بغیر، تو کہے گا میں مجبور تھا، کرتا کیا؟ اور وجہ بتا کے آپ کام کرائیں، کبھی نہیں کہے گا مجبور تھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان کبھی نہیں اللہ۔ کہے گا یہ وجہ تھی اس لیے یہ کام کیا۔ یہ اور بات کہے یہ وجہ کہاں سے معلوم ہوئی؟ بھئی جب معلوم ہو گئی تو پھر یہ کرنا پڑا، بے شک واضح ہے۔ جب بھی علم درمیان میں آئے گا جبر منتفی، بے شک۔ بہت بڑی اصل و اساس ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک علم و فقاہت کے خاندان کے چشم و چراغ اور نظریہ و نظام توحید و ولایت کے نمائندے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک جلیل القدر عارف کے وارث جناب علامہ آیت اللہ بہاؤالدینی تشریف فرمائے، اور ان کے ساتھ علماء تشریف فرمائیں، جناب آغائے نجفی تشریف فرمائیں، آغائے عابدی تشریف فرمائیں، اور دانشوران تشریف فرمائیں، اور جناب ترابی جیسا ذہین شاعر بیٹھا ہوا ہے، اور شعراء ہیں، ادباء ہیں، دانشور ہیں۔ تو یہ مطالب گزارش کرنے کا محل یہی ہے۔ پروردگار عالم کی ذات کی جانب جبر کو منسوب کرنے والے بہت ہیں، اور جبر کے شبہے کا حل پیش کرنے والے بہت کم ہیں، اور ان میں بھی 2-3 مکاتب فکر ہیں۔ اساسی طور پر اگر تمام مختلف نظریات اور آراء کو جمع کیا جائے، کچھ حضرات نے نظریہ وحدت وجود کو درمیان میں لا کر نفی جبر کیا۔ وہ کیا ہے؟ ایک جملہ برداشت کر لیجئے، سن لیجئے، تاکہ اکیڈمک نقطہ نظر سے بھی بحث مکمل ہو، مجلسی تقاضوں کے تحت بھی مکمل ہو۔ جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت ہستی ایک ہے، وجود ایک ہے، واحد بسیط ایک ہے، یہ عالم کثرت یہ بس سامنے کا منظر ہے، نظر کا دھوکہ ہے،
ورنہ حقیقت ایک ہے۔ اب جب حقیقت ایک ہے، ایک کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو جبر تو وہاں ہوتا ہے جب دو ہوں کم از کم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جبر کرنے والا، ایک وہ جس پر جبر ہو رہا ہو۔ جب غیر کوئی ہے ہی نہیں تو جبر کس کا، جبر کس پر؟ آپ مجھے داد دیتے ہیں، میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ یہ تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے کہ حوزہ علمیہ میں کتنے دن لگتے ہیں ان بحثوں کو حل کرنے میں، سر کرنے میں۔ یہ فرما رہے ہیں کم از کم 1 مہینہ، اور میرے پاس کل 1 گھنٹہ ہے، اور وہ 1 گھنٹہ پورا اس مسئلے پر نہیں ہے، نہ جانے کتنے مسائل ہیں۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاؤں کہ جناب والا، جب حقیقت ایک ہے، واحد بسیط، پورا علم عرفان اٹھا کے دیکھیے، علم عرفان نظری، علم تصوف، علم حقیقت، علم توحید، اس میں جو لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں، حضرت ملا صدرہ، مولانا روم، محی الدین اکبر ابن عربی، صاحب فصوص، صاحب فتوحات مکیہ، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حقیقت ہستی ایک ہے، واحد بسیط، اور جب ایک ہے کوئی غیر ہے ہی نہیں، تو جبر کس کا، جبر کیسا، جبر کس پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبر منتفی، مگر یہ تقریر محدود رہے گی نفی جبر کی ان کے لیے کہ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو وحدت الوجود کے قائل نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ واہ 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 واہ۔ اس لیے اب ایک ایسی نفی جبر کی تقریر ضروری ہے جو وحدت الوجود والوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور ان کے لیے بھی قابل قبول ہو جو ہیں تو موحد مگر وحدت الوجود کے اس مفہوم اور اس نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ بڑی مشکل بحث چھڑ گئی آج۔ اس لیے گزارش کر رہا ہے یہ طالب علم کہ نفی جبر کے لیے درمیان میں صرف علم الہی کو حوالے میں لانا کافی ہے، کہ جبر کا شبہ وہاں قائم ہوگا جہاں علم کا قدم درمیان میں نہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار خدا کے علم پر زور دیا گیا۔ اسے کلیات کا علم ہے، اسے جزیات کا علم ہے، اسے ماضی کا علم ہے، اسے حال کا علم ہے، اسے مستقبل کا علم ہے، اسے تمہارے دلوں کی باتوں کا علم ہے۔ وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے، وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے، وہ سمجھتا ہے بغیر اعضاء و جوارح کے۔ یہ تقریر بار بار کیوں کی گئی؟ اور خاص طور سے اس آیت کو پھر دہراؤں اور اس کے بعد والی آیت بھی یاد دلا دوں۔ سورہ مبارکہ قصص میں جو کہا گیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے، اختیار کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے مخلوق کے لیے۔ یہاں جو جملہ آیا مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اس پر لوگ چیبہ جبی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آ گیا نا جبر، یعنی انتخاب، خلق انہوں نے کیا اور جیسا چاہا بنایا، جو چاہا بنایا، جس کو جو منصب چاہا دے دیا، ہم تو مجبور ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا ٹکڑا بھی تو پڑھیں، ما کان لہم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ ارے انہیں نہ علم تھا نہ اختیار تھا کہ اس کو رائے دیتے اور اس کے شریک ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں 2 فقرے قرآن نے استعمال کیے، پھر عرض کر رہا ہوں، سبحان اللہ عما یشرکون کہہ کے نہیں بڑھ گیا قرآن آگے، سبحان اللہ وتعالی، اللہ اکبر۔ وہ پاک ہے، ایک ہوتا ہے پاک ہونا، منزہ ہونا، نجاست یہیں پر قریب میں ہے مگر میرا جسم میرا لباس اس سے جدا ہے، ظاہری مثال ہے یہیں پر، مگر میرا لباس پاک ہے، میرے قدم پاک ہیں، آلودگی یہیں پر ہے، گندگی یہیں پر ہے، اور مجھ میں اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔
بس میں بچا ہوا ہوں، یہ ہے پاک ہے، منزہ ہے، مقدس ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، سبحان اللہ و تعالی، ارے وہ پاک ہے اور بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ کثافتیں اس کے دامن جلال تک پہنچ نہیں سکتی. سبحان اللہ، وہ شرک سے پاک ہے، وہ شرک سے پاک ہے. تم اس کے کام میں شریک ہونا بھی چاہو تو وہ اتنا بلند ہے کہ تم شریک ہو نہیں سکتے. اچھا یہاں پر ایک جملہ مجھے کہنا ہے، لیکن اگلی آیت کو یاد دلا دوں. دوسری آیت کیا ہے؟ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کیا چھپاتے ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں. دلوں میں کیا چھپاتے ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں سب وہ جانتا ہے. جو لفظوں سے ادا کرتی ہیں باتیں وہ بھی جانتا ہے، جو دلوں میں چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. دل میں چھپانے کے لیے کئی لفظ استعمال ہو سکتے تھے، مگر تکنو کیوں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں دل اور زبان میں کئی طرح سے دوئی ہو سکتی ہے. ایک اعتباری دوئی تو ہے ہی، اور اس کے بعد کبھی یہ ہوتا ہے کہ دل میں کفر ہو، زبان پر اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں نفاق. واہ 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 واہ. کبھی ہوتا ہے دل میں ایمان ہو اور زبان پر مصلحتاً کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے ایمان بھی بچا رہے اور مومن بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں تقیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقیہ تقوی کی ایک قسم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے، نحوے استعمال الگ الگ ہے. گناہوں سے خود کو بچانا تقوی، نقصان سے خود کو بچانا تقیہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک ملا جلا سماج ہو، ملا جلا سماج جس میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب خدا کس کو انتخاب کرے، کس بنیاد پر انتخاب کرے؟ اگر اس کی مشیت علم کی اساس پر نہیں ہے تو جبر لازم آئے گا، واہ 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 واہ. اور اگر اس کی مشیت عین علم ہے تو اسے معلوم ہے کس کے دل میں کفر ہے، کس کے دل میں ایمان. مصطفیٰ کی سرپرستی کس کے سپرد کی جائے؟ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور تمہارا رب یہ جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کی زبانوں پر کیا ہے. یہ حدیث نہیں قرآن ہے، یہ حدیث نہیں، یہ قرآن ہے. اور یہاں نفی جبر کا مسئلہ ہے کہ اگر رب کسی کو منتخب کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ اس نے بلا سبب اپنے اختیار کا استعمال کیا ہے، بلکہ بنا بر علم حسن اختیار سے کام لیا ہے. جانوروں کے گلے سے اس نے تمہیں الگ کیا انسان بنا کر، یہاں حسن اختیار کام کر رہا تھا. انسانوں کی بھیڑ سے کسی نسل کو جدا کیا بنی ہاشم بنا کر، یہاں اس کا حسن اختیار کام کر رہا تھا. بنی ہاشم میں سے کسی کو نبوت اور ختم نبوت عطا کر کے مصطفیٰ بنایا، یہاں اس کا حسن اختیار کام کر رہا تھا. مصطفیٰ کو یتیم پیدا کیا، اس میں بھی حکمت و مشیت تھی
تاکہ بتا دیا جائے کہ یہ در یتیم عبداللہ اگر پورے خاندان میں یگانہ پرستی نہ ہوتی تو عبد المطلب اس کی قدر کیوں کرتے، ابو طالب اس کی قدر کیوں نہ کرتے؟ کہیں تاریخ میں کوئی مکالمہ تو ہوتا۔ ارے قرآن مجید پڑھو اور تاریخ پڑھو، جناب ابراہیم کی تربیت کرنے والا جو شخص ہے وہ ابراہیم سے کہتا ہے بتوں کو پوجو۔ ابراہیم اور اس تربیت کرنے والے میں رد و بدل جملے کی ہوئی، قرآن نے نقل کیا۔ بتاؤ محمد میں اور ابو طالب میں کوئی جملہ ملتا ہے؟ قرآن گواہ ہے نا، قرآن گواہ ہے۔ اللہ کے نبی اولو العزم پیغمبر ابو الانبیاء ابو الائمہ جناب ابراہیم خلیل اللہ، ارے اس نے اپنے خلیل کا راز چھپایا نہیں۔ دوست کی باتوں کو چھپاتا ہے، مگر وہ رب ہے، وہ کچھ نہیں چھپاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم با علم رہو، با خبر رہو، تاکہ کہیں جبر کا شبہ نہ آنے پائے۔ ابراہیم اور آزر میں گفتگو ہوئی، آزر نے کہا بت پوجو، ابراہیم نے کہا میں تو نہیں پوچھتا۔ آزر نے کہا آج ہماری عید ہے، کہا مشرکوں کے عید میں میں شریک نہیں ہوں گا۔ نہیں گئے تو یہ مکالمہ محفوظ رہ گیا نا۔ کہیں کوئی مکالمہ ہے عبد المطلب نے کہا بیٹا تم بڑے ہو گئے اس بت کو سجدہ کر لو، اور مصطفیٰ نے کہا کہ نہیں دادا جان یہ کام میں نہیں کروں گا۔ کہیں کوئی روایت ہے کہ ابو طالب نے کہا ہو کہ آؤ چلو اس بت کو پوجا کر لے، اور محمد نے کہا ہو کہ میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ ان کا نہ کہنا یہ بتاتا ہے کہ وہ خود بھی توحید پر تھے اور ان کی نبوت اور ختم نبوت کا حقیقت کا ادراک بھی رکھتے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور وہ جانتا تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں شرک ہے، کس کے دل میں کفر ہے، کس کے دل میں نفاق ہے، کس کے دل میں تشکیک ہے، کس کے دل میں شک ہے، سب اسے معلوم ہے۔ کس کی زبان پر کیا ہے اسے معلوم۔ اور ہم تو ایسے بے خبر ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری زبان پر کیا ہے۔ دل کی بات جانے دیجئے، کبھی ایسے زندگی میں حالات آ جاتے ہیں، ہمارا کہا ہوا جملہ کوئی ہمیں دہرائے سنا دے، آپ بہت غصے میں تھے، آپ غیظ میں تھے، آپ غضب میں تھے، آپ طیش کی حالت میں تھے، آپ نے یہ جملہ کہا تھا، میں کہوں گا واللہ مجھے نہیں معلوم، مجھے خبر نہیں ہے، بھئی کہہ دیا ہوگا، اس وقت میرے دل دماغ میں اس کا مفہوم نہیں ہوگا، میں نے اس جملے کو اتنا سنگین نہ سمجھا ہوگا۔ جو انسان اپنے لبوں کے اوپر بارے الفاظ محسوس نہ کر پائے، اپنے جملوں کے معنی سے بے خبر رہ جائے، دوسرے کے جملوں کے معنی سے بے خبر رہ جائے، وہ متن مشیت کو کیا پڑھے گا، وہ زبان مشیت کو کیا سمجھے گا۔ اور فرمایا نے بہرحال یہ تقریر ذہن میں رہے نفی جبر کی کہ کیوں جبر نہیں ہے نظام الہی میں، کہیں جبر نہیں ہے، کہیں جبر نہیں ہے، اس لیے کہ علم کا قدم درمیان ہے، علم کا قدم درمیان میں ہے، اس کی مشیت عین علم ہے، اور اسی لیے اس پوری کائنات میں جو اصول کار فرما ہے وہ حسن اختیار کا اصول، وہ حسن اختیار کا اصول۔ اس نے آدم کو حیوان کے گلے سے جب چن کے آدم بنایا تو اس کی مشیت تھی، اس کا لطف تھا، اس کا کرم تھا، اور اس کے بعد تمام انسانوں میں سے اگر اس نے کسی نسل کو منتخب کیا تو اس کا علم، اس کی مشیت، اس کا لطف
اس کا کرم، کسی ایک نسل میں سے کسی فرد کو منتخب کیا، مصطفیٰ بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ بنایا۔ بے شک مصطفیٰ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی وہ فرد جسے چنا گیا ہو۔ لغوی معنی نہیں ہے، ڈکشنری میں معنی یہی ملیں گے لغوی۔ مصطفیٰ وہ فرد جسے چنا گیا ہو۔ کیا حسین لقب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پرمعنی لقب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی بتا دیا گیا، اسی لقب میں یہ بات موجود ہے کہ یہ خود سے نہیں بنا، کسی نے بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جتنے القاب اس وزن پر ہوں، مصطفیٰ خود سے نبی نہیں بنا، نبی بنایا گیا۔ خود سے رسول نہیں بنا، رسول بنایا گیا۔ یعنی یہ کوئی کھیل، کوئی ڈھونگ نہیں تھا جو رچا گیا۔ نبوت ایک حقیقت تھی جو نازل کی گئی، وحی ایک حقیقت تھی جو نازل کی گئی۔ اسے شرف بخشا گیا، اسے شرف بخشا گیا۔ اور پھر جس نے اسے خلق کیا صلب عبداللہ میں، اسی نے اس کے وسیع کو خلق کیا صلب ابو طالب میں۔ اسے مصطفیٰ بنایا، اسے مرتضیٰ بنایا۔ اسے مصطفیٰ بنایا، اسے مرتضیٰ بنایا۔ وہاں بھی وہی حسن اختیار ہے۔ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کیا چیز تھی علم الہی میں؟ ہے مسئلہ، مشیت عین علم ہے، تو کیا تھا علم میں؟ کیا تھا مشیت میں؟ ایک چھوٹی سی کلاس کی مثال لے لیجئے۔ کسی کلاس میں 10 بچے ہوں، 20 بچے ہوں، 25، 30، 35 بچے ہوں، 50 بچے ہوں، لیکن جو پڑھانے والا ہے اسے ہر بچے کی استعداد معلوم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے معلوم ہے کہ کس میں کتنی فہم ہے، کتنی فراست ہے، کتنی شجاعت ہے، کتنی قوت برداشت ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے وہ کلاس چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو وہ کلاس کا مانیٹر بنا دیتا ہے ایک لڑکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سب لڑکے احتجاج کریں، مجھے کیوں نہیں بنایا مانیٹر، مجھے کیوں نہیں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے معلوم ہے کیوں بنایا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ ذہین بھی ہے، یہ عالم بھی ہے۔ اگر بچے شرارت کریں گے تو اگرچہ یہ ان جیسا ہے، اگرچہ انہی میں سے ہے، اسی کلاس میں ہے، مگر یہ ان سب کو کنٹرول کر لے گا، یہ خود شرارت میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ کلاس کو کنٹرول کر لے گا۔ اگر کسی بچے نے کچھ پوچھا بھی تو یہ اتنا ذہین ہے کہ جواب بھی دے گا۔ یہ سب ہوتا ہے، یہ روزمرہ کی پریکٹس ہے۔ ایجوکیشن سے تو آپ جڑے ہوئے ہیں نا، اب اتنا ناخواندہ تو نہیں ہے مسلمان کہ اتنی سی بات نہ سمجھے کہ ٹیچر جب کسی لڑکے کو مانیٹر بناتا ہے تو وہ بھی عام بچوں جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی حسن اختیار کا درمیان میں ہوتا ہے، اور وہ حسن اختیار علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کس میں کیا صلاحیت ہوگی۔ اب معلوم تھا پروردگار کو کہ توحید کا پیغام لے تو جا رہے ہیں آدم بھی، لے جا رہے ہیں توحید کا پیغام نوح بھی، لے جا رہے ہیں توحید کا پیغام ابراہیم بھی، لے جا رہے ہیں توحید کا پیغام موسیٰ بھی، لے جا رہے ہیں توحید کا پیغام عیسیٰ بھی، مگر یہ تبلیغ کس حد تک کر پائیں گے؟ کتنی محنت کر سکیں گے، کتنی سختیاں برداشت کر سکیں گے؟
میرے پیغام کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دے سکیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ علم الہی میں ہے، بے شک یہ علم الہی میں ہے۔ اسی بنا پر خدا نے اعلان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ کیوں فضیلت دی؟ کسی رسول کی زبان پر شکوہ آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے، ارے نبی نہیں کہہ سکتے مصطفیٰ ہمارے جیسے، آدم ابو البشر ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے، ابراہیم ابو الائمہ ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہ کہیں مصطفیٰ میرے جیسے، عیسیٰ دار سے کہہ نہیں سکتے، چوتھے آسمان سے کہہ نہیں سکتے مصطفیٰ میرے جیسے، موسیٰ طور پر جا کر کہہ نہیں سکتے مصطفیٰ میرے جیسے، مصطفیٰ مقام قاب قوسین او ادنا پر متمکن، وہ ختم نبوت کا حامل ہے کہ جس کے برابر میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ اور اگر اس کے بعد کوئی اس کے پیغام کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہی جس کا لہجہ کم از کم مقام اوادنا تک پہنچ جائے۔ صحیح روایتوں کو پڑھیے گا، صحیح تاریخ کو پڑھیے گا، روایتوں میں صحیح اور غلط سب کچھ ہے، صحیح روایتوں کو پڑھیے گا۔ آخر سوال ہے کہ معراج میں پیغمبر سے لب مشیت کو جنبش ہوئی، قدرت نے گفتگو کی تو کن الفاظ میں کی، کس کے لہجے میں کی؟ آدم کے لہجے میں کیوں نہیں کی؟ ابراہیم کے لہجے میں کیوں نہیں کی؟ موسیٰ کے لہجے میں کیوں نہیں کی؟ عیسیٰ کے لہجے میں کیوں نہیں کی؟ وہاں جبرائیل کے لہجے میں کیوں نہیں کی؟ مبالغہ نہیں آئے، ضعیف روایتوں پر تقریر کا تکیہ نہیں کیا کرتا، ضعیف روایتوں پر تقریر میں تکیہ نہیں کیا کرتا۔ حوالہ درکار ہوگا تو تفصیل سے آئیے گا، بحث صرف حوالہ کافی نہیں ہوتا، بحث ضروری ہوتی ہے، بحث ضروری ہوتی ہے۔ وہاں اس بلندی پر جس کی آواز گونج جائے، جس کا لہجہ گونج جائے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پیغام کے حامل تم ہو، پیغام کو پہنچانے والا یہ ہے، یہ باقی رکھے گا آئندہ نسلوں تک۔ رب نے اگر کسی کا انتخاب کیا تو علم کی بنیاد پر، مشیت کی بنیاد پر۔ کیا مشیت، کیا علم؟ معلوم ہے کون توحید کو بچانے کے لیے کتنی قربانی دے سکے گا۔ ایک ہے خود قربانی دے دینا، اور ایک ہے ایسی نسل تیار کر دینا، ایسی نسل تیار کر دینا۔ کہ توحید کے پیغام میں کوئی تحریف داخل نہ ہونے پائے۔ اب تاریخ میں الفاظ موجود ہیں، قرآن میں الفاظ موجود ہیں۔ جناب موسیٰ کو کتاب ایک صندوق میں عطا کی گئی تھی، الواح توریت صندوق میں عطا کی گئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ظاہری صندوق میں کتاب محفوظ نہیں رہ پاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہری صندوق میں لوح ظاہری پر کتاب محفوظ نہیں رہتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صندوق چاہیے جسے قلب بشر کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قلب انسانی، قلب عارف، قلب مومن، قلب معصوم، بے شک وہ درکار ہے، بے شک۔ وہ درکار ہے۔ لوح خارجی نہیں، لوح قلب مومن، وہاں اگر کوئی کتاب محفوظ ہو گئی تو بس سمجھو محفوظ ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ کو توریت کے الواح ملے، تابوت میں، صندوق میں،
اسی صندوق کو تابوت کہتے ہیں بعض روایات کی بنا. لیکن پیغمبر کو لوح کی شکل میں کتاب نہیں ملی. قلب مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا اور مصطفیٰ نے بھی قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اگرچہ ظاہری اہتمام بھی کیا, کاتبین رکھوائے, لکھوایا کاغذ پر. اس زمانے میں جو کاغذ ہوا کرتا تھا کسی جھلی پر لکھوایا, کسی پتے پہ لکھوایا, درخت کی چھالوں پہ لکھوایا, مگر سب سے بڑا کام کیا کیا؟ اپنے قلب سے ملتے جلتے دوسرے قلوب پیدا کر دیے. اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ اتارا, مصطفیٰ نے قلب مرتضیٰ پہ اتار دیا, قلب مجتبیٰ پہ اتار دیا, قلب سید الشہداء پہ اتار دیا. اب قرآن کو کوئی خطرہ نہیں ہے. قرآن محفوظ ہے تحریف سے, توحید کا پیغام محفوظ ہے تحریف سے, دین اسلام محفوظ ہے تحریف سے. یہ جملہ یاد رکھنا عزیزو, بعنوان پیغام دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. جہاں تک آواز جا رہی ہے سوچیں, سمجھیں, مطالعہ کریں. اس وقت دنیا میں ہماری کیا حالت ہے, ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہیں, ہمیں کن باتوں کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں اپنے دین کو, اپنے ایمان کو, اپنی حیثیت کو, اپنی حقیقت کو, ملت کے وجود کو اور انسانیت کو محفوظ رکھنا ہے. انسانیت کو محفوظ رکھنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ طاقتیں ہیں جو انسانیت کو ٹکڑوں میں بانٹ رہی ہیں. کچھ طاقتیں ہیں خود غرض طاقتیں, سرمایہ دار طاقتیں, سرمایہ پرست طاقتیں, مزدوروں کا لہو چوسنے والی طاقتیں, غریبوں کو پامال کرنے والی طاقتیں, استحصال پر جن کی حکمت عملی ہے وہ طاقتیں, دہشت پسندی پر جن کی حکمت عملی ہے وہ طاقتیں, دہشت گردی پر جن کی حکمت عملی ہے وہ طاقتیں. ہم اس طاقت میں انسانیت کو کیسے بچائیں, ملت کو کیسے بچائیں؟ پیغام توحید, خدا سے جڑے رہیں, سب کچھ بچا رہے گا. خدا سے جڑے رہیں, سب کچھ بچا رہے گا. اور اس حقیقت کو درک کریں, دریافت کریں, سمجھیں, مطالعہ کریں. اتحاد انسانی اور اتحاد اسلامی کے لیے علمی اور فکری بنیادوں پر غور کرنا ہوگا, اور یہ سمجھنا ہوگا, یہ اعلان کرنا ہوگا, یہ بتانا ہوگا کہ دین خدا اور دین محمد مصطفیٰ ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے. متن دین محفوظ ہے. ملت میں چاہے جتنا تفرقہ ہو, دین میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. دین میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. توحید محفوظ ہے, مقام ختم نبوت محفوظ ہے, آخرت کا عقیدہ محفوظ ہے, قبلے کی سمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, قرآن کے متن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, شریعت کے فروع میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ 6 وقت کی نمازیں واجب ہیں, کوئی کہتا ہے کہ 4 وقت کی نمازیں واجب ہیں, سب کہتے ہیں 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں. اوقات میں کوئی اختلاف ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. رکعتوں میں کوئی اختلاف ہے؟ فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, عشاء کی 4 رکعت, کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. نماز کی رکعتوں میں پڑھتے کیا ہیں؟ تکبیر, نیت کے ساتھ تکبیر, سورہ الحمد, اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی چھوٹا سا سورہ یا قرآن مجید کی کوئی آیتیں. مولانا روم کا کلام تو نہیں پڑھتے, سعدی کی غزل تو نہیں پڑھتے. اسلام میں کون سے اعجمی عناصر داخل ہو گئے, کون سے اعجمی عناصر داخل ہو گئے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن. رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جو بھی مسلمان ہے رمضان کا روزہ واجب جانتا ہے, عید کا روزہ حرام جانتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جسے اس میں اختلاف ہو, کوئی ایسا نہیں جو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں نہ پہنچنے کا عقیدہ رکھتا ہو. حج 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حضوری کا نام, حج خانہ کعبہ کے طواف کا نام. فروع سے لے کر اصول تک
اصول سے لے کر فروع تک متن دین تحریف سے محفوظ ہے. اس حقیقت کو سمجھو. کیسے محفوظ ہے؟ مشیت میں تھا کہ کون محفوظ رکھے گا، انہی کو چن لیا، انہی کو چنا، مصطفیٰ کو چنا. اس کے بعد معلوم تھا کہ کون بچائے گا دین. عام انسان کیا کرتا ہے؟ ایک ایک جملے میں تاریخ کی بحثیں سمیٹ رہا ہوں. عام انسان کیا کرتا ہے؟ اقتدار بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اقتدار تک پہنچنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. کہا جاتا ہے لا دین للملوک، بادشاہوں کا کوئی دین نہیں ہوتا، حکمرانوں کا کوئی دین نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے نا، دین پامال ہو جاتا ہے، مذہب پامال ہو جاتا ہے، مسلک پامال ہو جاتا ہے، انسانی قدریں پامال ہو جاتی ہیں، انسانیت پامال ہو جاتی ہے. صرف کس لیے؟ اقتدار کی خاطر. خدا کو معلوم تھا کون اقتدار کی خاطر سب کچھ قربان کر دے گا اور کون دین کی خاطر اقتدار کو چھوڑ دے گا. کون دین کی خاطر اقتدار کو ٹھکرا دے گا، اقتدار کی ہوس نہیں کرے گا، دین کی حفاظت کرے گا. بس جس جو علم میں تھا اس بنیاد پر مشیت نے مرتضیٰ کو منتخب کیا اور اپنے حبیب سے کہا کہ تم کو میں نے منتخب کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کو میں نے منتخب کیا ہے، اب تم اس کو منتخب کرو اور ایک منبر بناؤ، غدیر خم میں بناؤ اور اعلان کرو من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اگر تم مجھے نبی سمجھتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے اس قول کو یاد رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. خدا جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے خلق سبحان فرماتا ہے اللہ سبحان اللہ. اور اختیار فرماتا ہے مشیت کی بنیاد پر. مشیت کیا ہے؟ عین علم. بے شک. تو علم تھا کہ کون دین کو بچائے گا، کس حد تک. دوسرے نبیوں نے خود اپنا گلا کٹا دیا. یحییٰ ابن زکریا آرے سے چیر ڈالے گئے. دوسرے نبیوں پر ظلم ہوئے. سرکار ختمی مرتبت پر بھی مصیبتیں پڑی، مصیبتیں پڑی، مگر اللہ اکبر، سرکار ختمی مرتبت نے ایک نسل ایسی تربیت کر دی تھی کہ دین کی حفاظت کے لیے وہ نسل جب آگے بڑھی ہے تو اب اس کے بعد دین کو کوئی خطرہ باقی نہیں رہا. بعد پیغمبر بلند ہوئی آواز. بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچا تھا. کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی ملک نازل نہیں ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ انکار دین، بے شک انکار توحید، بے شک انکار حقیقت نبوت. بے شک. مقام ختم نبوت کا مذاق اڑ رہا ہے. آگے بڑھ گئے حسین. آج 9 محرم ہے. بہت کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کچھ دیر اور گفتگو کروں، مگر اب طاقت ساتھ نہیں دے رہی. اور یہ بھی احساس ہے کہ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی مگر حسین پر گریہ کرنے کے یہ خاص لمحات یہ ہاتھ سے چلے جائیں گے. پھر جو سال بھر زندہ رہے گا اسے یہ سعادت نصیب ہوگی. کیا سعادت؟ حسین کا واسطہ دے کر خدا کی تجدید بیعت. کیا سعادت؟ حسین کے تذکرے کے ذریعے سے اپنے نفس کی پاکیزگی کا اہتمام کر کے شمع توحید کو فروزاں کرنے کی سعادت. یہ سعادت اور توحید و نبوت، دین اور انسانیت کے سب سے بڑے محافظ کو
خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت، حسین پر رونے کی سعادت، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور شکر کرو کہ خدا نے ہمیں اور تم کو اپنے حسن اختیار سے اس سعادت کے قابل بنایا۔ کہاں سے گفتگو شروع کروں؟ بیان مصائب حسین کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ صبح عاشورہ جو کل صبح نمودار ہوگی، سن 61 ہجری میں یہ صبح عجیب و غریب صبح صبح عاشورہ، شبیہ رسول، فرزند رسول سید الشہداء کے بیٹے علی اکبر نے اذان دی، اور ان کی اذان کے ساتھ جو دن شروع ہوا وہ تاریخ کا عجیب دن تھا۔ کس لہجے میں اکبر نے اللہ اکبر کہا، یا دنیا میں اللہ اکبر کی آواز کو ایسی تاثیر نصیب کہ مناروں سے جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو دلوں میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، ذہن و ضمیر میں روشنی پہ کوند جاتی، اور اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بس ایک جملہ کہوں، دیر تک گزارش کرنے کی سکت ہوتی نہیں، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ بس میں اشارے سے کچھ کہوں گا، آپ کی ذہانتیں ان مناظر تک پہنچ جائیں گے۔ عاشورائے محرم کو صبح سے ہر ایک آ کر حسین سے اجازت لیتا ہے، آقا اذن جہاد دے دیجیے۔ دیکھیے یہ منظر آپ سنتے ہیں، ذرا ٹھہریے، یہ کوئی داستان ترازی نہیں ہے، یہ خطیبانہ یا شاعرانہ ذہنوں کی تخلیق نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، یہ چیزیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک طرف 30,000 کا لشکر کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی، کتابوں میں بہت سی روایتیں ہیں، ایک طرف کم از کم 30,000 کا لشکر، اور ایک طرف 72 نفوس، زیادہ سے زیادہ 100-125، پورا قافلہ ملا کر اتنے 30,000 کے مقابلے میں کچھ نہ تھے۔ کیا رعب و دبدبا رہا ہوگا اس مختصر قافلے کا کہ ان کی ہمت نہ ہوئی کہ یک بار کی حملہ کر کے سب کو ہلاک کر دیں۔ توجہ ہے، کیا رعب ہے، کیا دبدبا ہے، کیا جلال ہے، کیا جمال ہے، کیا ہیبت ہے اس خلیفۃ اللہ فی الارض کی، اس انسان کامل کی، اس دل بند ختم نبوت کی، اس علی اور زہرا کے بیٹے کی کیا ہیبت ہے۔ میدان لرز رہا ہے، اور کس اطمینان سے ایک ایک جانباز توحید و نبوت کا آ کے اجازت لیتا ہے۔ یہ روایت ہے، یہ تاریخ میں ہے، اجازت لینا، اذن لینا، پوچھنا، راضی کر کے جانا، یعنی اتنی فرصت ہونی چاہیے نا، اتنا موقع ہونا چاہیے نا۔ موضوع حسن اختیار، یہ جو جا رہے ہیں، ایسا کوئی شہید نہیں ہے کہ جو بے اختیار مر گئے ہو۔ ایک ایک اپنے اختیار سے آ کر، کوئی کہہ رہا ہے فرزند رسول اذن جہاد عطا کریں، ارے اذن جہاد طلب کرنا یہ کیا جذبہ ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے بابا، کوئی کہہ رہا ہے چچا جان اذن جہاد عطا کریں، کوئی کہہ رہا ہے ماموں اذن جہاد عطا کریں۔ اصحاب گئے سب کس سے اذن لے کر؟ حسین سے۔
اہل بیت کے افراد گئے کس سے اذن لے کر؟ حسین سے۔ آج اس عزا خانے میں نظر کا بیان ہوتا ہے، جس توحید حشم امام امم سے سب اجازت لے رہے تھے، عصر عاشور کو وہ لمحہ آ گیا جب حسین اجازت لینے پر مجبور ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کس سے اجازت لے رہے ہیں؟ اے بہن زینب، اب مجھے تم اجازت دے۔ حسین زینب سے رخصت ہو رہے ہیں، ام کلثوم سے رخصت ہو رہے ہیں، رقیہ و سکینہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حسین ماں کی کنیز فضہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حسین بیٹے سید سجاد سے رخصت ہو رہے ہیں۔ قربان گاہ میں جانے کے لیے آمادگی بہت پہلے سے شروع کر دی تھی حسین نے۔ کیا آمادگی کی تھی حسین نے معلوم ہے؟ بس برداشت کر لیجئے گا جملہ۔ کیا آمادگی کی تھی؟ صبح عاشور ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور کہا کوئی پرانا بوسیدہ لباس دے دو۔ کہا کیوں آقا، کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اپنی قبا کے نیچے سب سے نیچے میں وہ لباس پہن لوں تاکہ قتل کے بعد مجھے برہنہ نہ کیا جائے۔ ایک پرانا بوسیدہ پیرہن لایا گیا۔ حسین نے اسے دیکھا اور پھر جگہ جگہ سے اسے اور پارا پارا کیا، پارا پارا کر کے لباس زیب تن فرمایا۔ اس کے بعد اپنی قبا و عبا پہنی، امامہ رسول پہنا، اور جب حسین کی باری آ گئی تو کہا کہ اے بہن زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، اے فضہ، آخری سلام۔ حسین کی رخصت کا منظر پہلے پڑھ چکا ہوں، اس وقت وہ روایت پڑھنے کی اب سکت باقی نہیں رہی۔ حسین اس خیمے میں گئے جہاں رات بھر اصحاب تحلیل و تمجید و تکبیر و ذکر الہی میں مشغول تھے، جہاں شب بھر حسین سے عہد وفا اور بیعت حق ہوتی رہی۔ اس خیمے میں گئے، پردہ اٹھایا، خیمے میں نگاہ ڈالی، دیکھا خیمہ خالی ہے، ضبط کیا، واپس آئے، دوسرے خیمے میں گئے۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، اب کون سا خیمہ ہے؟ اب کون سا خیمہ ہے؟ حسین ہیں، ایک ایک سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ خیمے سے رخصت ہو لیے نا، اہل بیت سے، اہل حرم سے رخصت ہو لیے۔ اب اس خیمے میں گئے جہاں وہ اصحاب و انصار گلا کٹائے ہوئے سو رہے تھے۔ وہاں جا کر ایک ایک کو غور سے دیکھا، بلند آواز سے گریہ کیا۔ یہ گریہ اضطراب کا گریہ نہیں ہے۔ کہہ رہے دیکھو گوارو، تمہارے صدمے میں میں گریہ کر رہا ہوں، یہ میرا گریہ تمہارے لیے داد ہے، تمہارے لیے خراج ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، اگر یہ گریہ حسین کا نعوذ باللہ کمزوری کی علامت ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتے۔ گریہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پوری پرقوت آواز میں کہا، اے میرے شیرو، اب میں جا رہا ہوں، کاش میرا جہاد دیکھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین اب میدان میں گئے،
حسین میدان میں گئے. مجھے 2-3 جملے کہہ لینے دیجیے. حسین میدان میں گئے, بے پناہ جنگ کی, اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد کیا, اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ جب گھوڑے پر حسین ڈگمگانے لگے, حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے. یہ منظر کوئی مبالغہ نہیں ہے, بس تصور شرط ہے. یکا و تنہا حسین, یکا و تنہا حسین, اور چوگرد اشقیاء کی فوج, اور جس کے ہاتھ میں جو حربہ ہے وہ حسین پر حملہ آور ہو رہا. جتنے نیزے ہیں وہ حسین کی طرف, جتنی تلواریں ہیں وہ حسین کے لیے, جتنے تیر ہیں وہ حسین کے لیے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ زمین سے پتھر اٹھاتا ہے اور حسین کو نشانہ بناتا. ابھی کہنا, ایک جملہ کہہ لینے دو. حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے, ایک ساتھ تار تیروں پر جس میں نازنی معلق رہا, اور پھر وہ منزل آئی کہ حسین نے پیشانی زمین پر رکھی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ حقا حقا. اے پروردگار, میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا کر.